بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد بھی ہے اور روح کو تسکین بخشنے والا بھی ہے۔ وہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی بچپن۔ کائنات کے اندر، گھروں کے اندر بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور ہر کسی کی اپنی رونق ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونقیں لے کر آئے، جو برکتیں لے کر آئے، جو رحمتیں لے کے آئے اور جو ادائیں لے کر آئے، ہر ادا پر، ہر بات پر جان اور دل نچھاور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح کا پیارا بچپن تھا، ایسی مثال کہیں پر بھی نہیں ملتی، اور اس قدر مافوق الفطرت واقعات رونما ہوتے ہیں، کائنات کی نگاہیں دھنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے، کیسا حسین نوجوان ہے کہ جس کے قدم رکھنے سے ہزاروں برکتیں جنم لیتی ہیں، جس کی سانس سینے سے خارج ہوتی ہے تو فضا کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ایسا بچہ ہے، ایسا خوبصورت نوجوان ہے کہ جس نے کائنات کے اندر ہر طرف رنگینیاں ہی پیدا کر دی ہیں، بلکہ اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جہاں جہاں بے اولاد مائیں تھیں ان کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر بیٹوں کی صورت کے اندر اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں، پہلی شخصیت آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، جناب حضرت علامہ پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین، جناب حضرت علامہ مفتی حسن رضا چشتی صاحب، مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کے حوالے سے کلام فرمائیے کہ جب حضور سرور کائنات کی جلوہ گری ہوتی ہے، حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں آتے ہیں، تو پھر کیا قدرت نے مناظر دیکھے اور کس شان کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ دیکھیں شاہ صاحب، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، ہجرت کا مہینہ بھی ہے، وصال کا مہینہ بھی ہے، بعثت کا مہینہ بھی ہے۔ یہ ساری نسبتیں اس مہینے کے ساتھ ہیں، بے شک، چونکہ موضوع آپ کا ولادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام نامی اسم گرامی ہے، جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے۔ سبحان احمد اللہ، ایک سبحان جگہ پہ آیا اور محمد 4 مرتبہ۔ کیا بات، قرآن کیا مجید میں۔ بات، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ سب کو پڑھ لیا جائے، اپنوں کو پڑھ لیا جائے، غیروں کو پڑھ لیا جائے۔ ہر ایک کو پڑھنے کے بعد وہ کسی صدی کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، سب کی رائے ایک ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا پوری انسانیت میں اللہ نے کوئی تخلیق ہی نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے، بے شک، بے شک، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی ہی اللہ نے ایسا رکھا کہ نہ اس سے پہلے کوئی آپ کا نام یہ نام تھا کسی کا، اور نہ قیامت تک کسی کا نام ہوگا۔ اگر
ناموں کے ساتھ نام رکھیں گے تو لوگ نسبت کی وجہ سے رکھیں گے، لیکن محمد جیسا قیامت تک کوئی شخص نہیں آئے گا۔ بالکل۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ولادت کے وقت خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، فیملی بھی دیکھی جاتی ہے، ماں باپ کا شجرہ بھی دیکھا جاتا ہے، ہر ایک چیز ہے وہ شہر دیکھا جاتا ہے، وہ گھر دیکھا جاتا ہے، پورا انٹرنل ایکسٹرنل ماحول دیکھا جاتا ہے، بے شک۔ اور ناموں کی تاثیر بھی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ نے جس نام کو سلیکٹ فرمایا اور جو نام عطا کیا اس کی تاثیر قیامت تک جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو نسبت اس نام کے ساتھ اپنی کر لے گا اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور مقام کو بھی بلند فرما دے گا۔ بے شک۔ رہا بچپن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ 6 صفات انہوں نے بیان فرمائی ہیں ولادت کے وقت۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ فرماتی ہیں کہ بچے تو بڑے دیکھے، بڑے بچے پیدا ہوئے سرزمین مکہ میں میری موجودگی میں، لیکن وہ فرماتی میں اس وقت موجود تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب حضور کی ولادت ہوئی۔ پہلی صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی ہے تو آپ سجدے میں گئے۔ اب یہ ایک ناممکن چیز ہے، ایک ناممکن چیز ہے کہ بچہ پیدا ہو اور خون میں لت پت ہو اور اس کا جسم ناپاک ہو، اس کا کوئی لباس نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہ ہو، اور بچہ جو ہے وہ ولادت ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے۔ یہ بڑی ایک مطلب ایک منع خیز ایک بات ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس محبوب کو کائنات میں اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ آپ کی ہر ایک ادا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی ہے، یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ یہ ادا جو ان کے اندر ہے یہ میرے اندر بھی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک۔ ہم تو ان کی اداؤں پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کر کے ان کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں گئے، سجدہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب اگر ماشاءاللہ آپ بھی پڑھاتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب بھی پڑھاتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لیے پہلے تو وہ بچہ ہے، سجدہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، جس پہ سجدہ فرض یا واجب ہو جاتا ہے، پھر سجدے کے لیے کچھ لوازمات، کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں کہ اس کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، یہ ساری چیزیں پاک ہوں تو پھر وہ سجدہ کر سکتا ہے اللہ کے حضور میں۔ تو آنے والے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نے یہ ثابت کر دیا کہ میں بھی پاک ہوں، میرا جسم بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، ایون کہ میری والدہ بھی پاک ہے۔ جس جگہ پہ میری ولادت ہوئی وہ جگہ ہی خالی پاک نہیں بلکہ جعلت لی الارض مسجدا، کہ حضور کے آنے سے اللہ نے اس پوری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ یعنی پہلے ہم ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا حضور کے صدقے جہاں ٹائم ہو جائے ہم مصلی بچھائیں نماز پڑھ لیں۔ دوسری جو صفت ہے کہ آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسری صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیان فرما رہی ہوں، کہتی میں نے غسل چاہا کہ بچے کو غسل دوں تو مجھے آواز آئی کہ اس بچے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، اسے تو ہم نے صاف ستھرا پاک طیب طاہر بنا کے ہم نے بھیجا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ناف بریدہ بھی ہیں کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد مختون ہیں کہ آپ کے ختنے ہوئے ہیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ اس لیے ہی اللہ نے سارے انتظامات کر کے بھیجے کہ کوئی دنیا دار کوئی شخص جو ہے وہ میرے اس محبوب کا بطن نہ دیکھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ختنے کے لیے وہ دیکھ لیتا تو وہ نابینا ہو جاتا، یعنی یہاں تک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صفات بیان کر کے بھیجی، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کی پشت دیکھی تو وہاں ختم نبوت کی ایک مہر لگی ہوئی تھی،
جس میں لکھا ہوا تھا سبحان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عام بچے کی تو یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی ہیں، بے شک، یہ تو ان کی صفات ہیں جن کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ موجود ہی نہیں۔ تو اللہ نے یعنی یہ آپ کی ولادت کا ٹائم ہے، اور جو اینی شاہد ہیں، اینی وٹنس ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت کیفیت کیا تھی۔ اور پھر آپ کی ولادت جیسے جیسے آپ تھوڑے سے پروان چڑھتے گئے، آپ کو دودھ پلانے والی دائیوں نے دودھ پلایا، یہاں تک کہ دیکھیں ہم خوشی مناتے ہیں، اپنے بچے بھی لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں تو خوشی کا بڑا اظہار کرتے ہیں، کسی کو کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا، کوئی کوئی بدعت نظر نہیں آتی، لیکن یہاں جب حضور کے میلاد کی بات آتی ہے، حضور کی، حالانکہ یہ بھی عربی کے لفظ ہیں، ولادت ہے، میلاد ہے، سیرت کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ بھی ایک عربی کا لفظ ہے۔ تو یہاں ذرا معنی اور ہے، اور سیرت کے معنی حالات میں بدل جاتے ہیں کہ وہ حالات ہیں۔ اب سیرت ہو تو وہ بھی مصطفیٰ کے حالات ہیں، ولادت ہو تو وہ بھی مصطفیٰ کے حالات ہیں، یعنی ہم ولادت سے شروع ہوتے ہیں، یہ حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ حالانکہ ولادت سے لے کر اگر آپ سمجھیں تو پھر ولادت سے پہلے بھی تو خلقت مصطفیٰ کے حالات ہیں نا، کہ خلقت محمدی ہے، ولادت محمدی ہے، بعثت محمدی ہے، یہ حضور کے ادوار ہیں آپ کی زندگی کے۔ تو خلقت کے اعتبار کو لے لیں تو پھر بھی حضور علیہ السلام کا ذکر اذکار جو ہے وہ چلتا رہا۔ ولادت ہوئی ہے تو دیکھیں ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر آپ کا روشن ہو گیا، شام کے محلات روشن ہو گئے، کعبہ جھک گیا، جھنڈے روایتیں موجود ہیں، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں علماء سے۔ تو دیکھیں یہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، کوئی عام بچے کی ولادت نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جس نے اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اللہ نے بھی اپنے اس محبوب کو بنایا تاکہ میری ربوبیت ظاہر ہو جائے۔ یہ وہ بچہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام جو ہیں وہ اس بچے کا ذکر کرتے رہے۔ سبحان، جتنی کتابیں آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں ان تمام میں اس بچے کا ذکر موجود ہے۔ ساقِ عرش پر اس بچے کا نام جو ہے وہ محمد لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے، حور و غلمان کی پیشانیوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی کون کون سی جگہ پہ جائیں اور جہاں اس میں محمد آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ اس میں محمد ایسا نام اللہ نے رکھا، اور اس کا معنی علماء فرماتے ہیں یعنی آپ کے آنے سے پہلے ساری دنیا کائنات آپ کا ذکر کر رہی ہے اور آپ کے بعد بھی سارے کر رہے ہیں، یعنی تعریفوں والا وہ ذات جو تعریفوں والی ذات ہے، یعنی اتنا آپ کا جو ہے وہ مقام اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کی ولادت ہے جی، یہ ولادت عام بچے کی ولادت نہیں، خوشیوں کا اظہار ہے۔ دیکھیں امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، فتح الباری کے اندر بھی ہے، علامہ محمود عینی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی۔ مطلب ہے کہ دیوبندیوں اور دوسرے احباب کی کتابوں میں بھی وہ حدیث، اتنی حدیث وہ موجود ہے حضرت سویبہ والی کہ ابو لا، آپ کی خوشی ہے نا وہ، اب دیکھیں نا کسی کو ظاہر نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا یہ ہے کیا۔ تو چونکہ باپ کا وصال ہو چکا ہے تو حضور کی ولادت پر وہ سویبہ جا کے صرف ابو لہب کو اتنا بتاتی ہے کہ مبارک ہو آپ کو بھتیجا اللہ نے دیا۔ تو اس نے انگلی کا اشارہ کر کہا میں بھتیجے کی خوشی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی کے اندر لکھا کہ حضرت سویبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا۔ تو سویبہ بھی جہاں دوسری دائیاں ہیں، اس دائی کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے صرف یہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا، حالانکہ اس کے کفر پر کسی کو شک نہیں۔ سورۃ تبت یدا پوری مذمت میں نازل ہوئی، وہ کفر پر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پیر کے دن اللہ تعالیٰ
حضور کی رحمت کا صلہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت عباس کی وہ روایت بھی ہے کہ سال کے بعد جب آپ ملتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور بے شمار ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کن کن کو انعامات عطا فرمائے ہیں، کن کن کی جھولیاں اور گود جو ہے اس کو ہرا کیا ہے، کون کون سے ایسے لوگ ہیں، کون کون سے علاقے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ حور و غلمان نے ہر ایک نے، حیوانات، نباتات، جمادات، جنات، انسان، ہر ایک نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور آپ کے آنے سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر سارا جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ اس کو حضرت صفیہ نے بھی بیان فرمایا کہ پورا گھر جو ہے وہ نور علی نور، روشنی ایسی روشنی پھیل گئی جیسے ہم نے روشنی کبھی دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ بچہ پھر یہ کہ حضور کا بچپن پڑھ لیں، لڑکپن پڑھ لیں، بلوغت پڑھ لیں، جوانی پڑھ لیں، آپ کے معجزات کو دیکھ لیں، آپ کے غزوات کو دیکھ لیں، آپ کی ہجرت کو دیکھ لیں، کسی ایک پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، وہ حضور کا ایسا مقام ہے کہ وہ کسی اور سے اٹیچ نہیں ہوتا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کے جو صفات ہیں وہ حضور کے اندر موجود ہیں۔ جو آپ کو اللہ نے معجزات عطا کیے وہ حضور کو بدرجہ اولا وہ عطا فرمائے، اور جتنا حسن باقیوں کے پاس ہے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے تمام کو حسن جو ہے وہ صدقے ہی حضور کے عطا فرمائے، کوئی شک، ان تمام کا حسن پھر بھی اگر جمع کر لیں تو وہ سارا حضور کے اندر جمع ہو کے حضور کا درجہ اولا جو ہے وہ حسن جو ہے، بلکہ وہ حسن ہے ہی حضور کے صدقے، وہ سارے حسن ہیں۔ تو اس لیے قبلہ شاہ صاحب حضور کی ولادت جو ہے اس کا کوئی ایسا بچہ کائنات میں۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب حضرت عبد المطلب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا تو آپ نے وہ خوشبو تھی، آپ نے دیکھا کہ صاحب صاحب ان کا تو پوتا تھا اور بیٹا بھی دنیا میں نہیں تھا، والد نہیں تھا، تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیسا بچہ ہے؟ میں نے سارے شہر پھرے ہیں، میں نے ہجرت کی ہے، میں نے تجارت کی ہے، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا نہیں۔ ماں کہتی میں نے نہیں دیکھا، دائیاں کہتی ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمام نبیوں کے پاس گیا، میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تو تب نہ جو میں نے اس جیسا کوئی بنایا ہو، میں نے تو ایسا کوئی بچہ بنایا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال لے لیں، آپ کا اخلاق لے لیں، آپ کا بچپن لے لیں، کوئی بھی آپ کا جز لے لیں، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ بالکل اس کائنات میں اللہ نے ایسا بے مثل و بے مثال اپنا رسول بنایا ہے، ایسا بلکہ یہ اللہ کے ذکر ہیں، یعنی ایسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بنایا ہے، جس نے رسول کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی اپنا بچپن لے لیں، لڑکپن، جوانی، جو بھی لے لیں، کسی بھی ایک چیز کو فوکس کر لیں تو ان کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ حسن رضا صاحب، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جو آپ کے گھر والوں نے آپ کی خصوصیات دیکھی اور آپ کی شانیں دیکھی، اس حوالے سے علامہ صاحب نے بڑا تفصیلی بیان ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ در یتیم تھے۔ آپ جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں وہ بچے کہ جو بروکن چائلڈ ہوتے ہیں، جن کے والدین جدا ہو چکے ہوتے ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ تادم آخر بہت سارے ذہنی طور پر کمزوریوں کے شکار نظر آتے ہیں، یا ان کے اندر احساس کمتری اور بہت ساری محرومیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جس طرح عام بچے بڑے ہوتے ہیں، نشوونما پاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے در یتیم بنایا، اس کے اندر کیا حکمتیں تھی، اور پھر حضور سرور کائنات اس یتیمی کے باوجود کس طرح اور کس شان کے ساتھ پروان چڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جو خوبصورت عنوان ترتیب دیا گیا، یقیناً آج کی مناسبت سے اس عنوان کی بڑی اہمیت ہے اور بہت کچھ اس عنوان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قبلہ شاہ جی آپ نے سوال کیا کہ بظاہر تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر 6 سال کی عمر میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر کے آپ بھی تشریف لے گئیں۔ بڑا خوبصورت جملہ اس حوالے سے کسی نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذاتی زندگی کے دکھ ہیں وہ بعد میں امت کے لیے رحمت کے اصول بن کر آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت اس میں مجھے لطف ملا، بڑی چاشنی ملی کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں بتقاضۂ بشریت آپ کے وجود پر آئیں۔ بہت بڑا معاملہ ہے کہ انسان پیدا دنیا میں آئے تو اس کا والد ہی نہیں ہے، اس کے سر پر شفقت پدری ہی نہیں ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ والدہ بھی 6 سال بعد ابھی آپ سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچے، بظاہر عمر اس حد تک نہیں پہنچی کہ والدہ محترمہ بھی وصال فرما گئی، اور وہ جو وقت ہے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیوار سے لگ کے رو رہے ہیں، کبھی والدہ سے لپٹتے ہیں، کبھی کیسا ماجرا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خاص کیفیت ہے کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زندگی کا جو حساب تھا، جو آپ کی زندگی کی شروعات ہوئی، وہ میں جو آپ کی ذاتی زندگی کے دکھ تھے وہ بعد میں امت کے لیے رحمت کے اصول بن کر سامنے آئے کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرماتا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر فرمایا کہ پھر آپ کو جگہ دی۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ بڑا خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم گشتہ پایا، جب آپ کو وحدہ لا شریک نے اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو پھر آپ کو راہ دکھائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی محتاجی سے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ آپ کو اس چیز کا اگرچہ بظاہر والد نہیں تھا، لیکن نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاجی کسی کی نہ رہی۔ شفقت پدری بتقاضۂ بشریت بڑی اہم ہوتی ہے، والدہ کا، ماں کی ممتا، ماں کی شفقتیں، ماں کی محبتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات زندگی ہے، قرآن مجید نے محض ان کو سوانح کے طور پر بیان نہیں کیا۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تربیت کے طور پر اس کا اظہار فرمایا، بے شک، کہ کس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چلی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر آپ یتیم تھے جب آپ تشریف لائے دنیا میں، والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے بعد میں یتیموں کے لیے اصول وضع فرمائے۔ مطلب یہی جملہ اگر ہم لے لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی کے جو دکھ ہیں وہ امت کے لیے بعد میں رہنما اصول بن کر آئے۔ تو رہنما اصول بن کر کیسے سامنے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے اتنے ہی درجات بلند کر دیے جائیں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی، اس کے اتنے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وقت وہ یاد تھا، اور یہ اصول وضع فرما دیے کہ اگر تم کسی تکلیف سے گزرتے ہو تو کوشش کرو اب اس تکلیف میں کسی اور کو دیکھو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد، اور پھر فرمایا کہ یتیمی کمزوری نہیں تھی محبوب علیہ السلام، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی محتاجی کا سامنا ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ والد محترم سر پر نہیں تھے تو بڑی یتیمی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی ماں کے گوشت سے محرومی ہوگی، والد کی اس شفقت سے محرومی رہی، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، جس قدر خوبصورت انداز میں زندگی کو پروان چڑھایا، اور جو انداز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا بچپن میں ہی، آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں کیا۔ ہر وہ کام جو ایک عزت دار انسان کر سکتا ہے بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی فقر کی پریشانی کے، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر بڑے محتاج ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ رب نے ان کو ہر محتاجی سے غنی کر دیا۔
ان کو ہر جگہ پھر قانون کیا وضع ہوا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اگر یتیم ہو تو پھر اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو پریشان نہ کیا جائے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو، یہ اصول وضع ہوگی، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیفیت سے گزرے تھے. اب جس کیفیت سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود گزرے تھے اس کیفیت کو آگے بیان کرنا یہ یقیناً آسان. اب نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا ہر شے سے. آپ کے دل سے وہ جو بچوں کے دل میں کسی شے کی حسرت ہوتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ان چیزوں سے بھی پاک رکھا. مطلب کیا خوبصورت بچپن ہے کہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ہیں اور آپ کی پرورش کی جاتی ہے، اور آپ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی نگرانی میں اور ان کی پرورش میں ہیں تو ایک سائڈ سے دودھ نوش فرماتے ہیں، دوسری سائڈ سے نہیں پیتے. اور یہاں پر بڑے بڑے محدثین نے لکھا، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دیں. سبحان اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک اور بھی بیٹا تھا کہ جس کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھی اور وہ بھی آپ کی پرورش میں ہی تھا. تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اس وقت بھی غنی رکھا، کیا بات، اس وقت بھی ان چیزوں سے بے نیاز رکھا اور اپنی حدود میں رکھا. اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے تمام سے وکھرا ہی رکھا، نکھرا ہوا رکھا. مثال کے طور پہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بیٹی ہیں حضرت شیمہ، بکریاں چرانے کے لیے حضور ان کے ساتھ تشریف لے کے جاتے ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بکریاں حضور کے ارد گرد رہتی ہیں، طواف کرتی ہیں، وہ یوں ہی جیسے حضور کے ساتھ مس ہوتی ہیں، حضور سے ٹچ ہوتی ہوئی جاتی ہیں، اور ہر کوئی حضور سے جدا ہونا برداشت ہی نہیں کر رہا. یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے وجود مسعود کا یہ فیضان تھا کہ انسان تو انسان، جانور بھی لپٹتے جاتے تھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی جو شہزادی حضرت شیمہ ہے وہی سارے منظر دیکھتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر بھی لے کے جاتی تھی. جیسے دوستیں اپنے اپنے بھائیوں کو، اپنے اپنے ویروں کو، چھوٹے بچوں کو لے کے باہر آتی تھی، شام کا وقت ہوتا تھا، سہیلیاں اکٹھی ہوتی تھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی جب حضرت شیمہ لے کے جاتی تھی تو اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے بھائیوں کے، اپنے بچوں کے وہ نین نقش پر تبصرہ کر رہا ہوتا تھا کہ میرے بھائی کے رخسار کیسے ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کے ابرو کیسے ہیں، اس کا ماتھا کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی پلکیں کیسی ہیں. لیکن جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو لے کے حاضر ہوتی تھی، وہاں تشریف لے کے آتی تھی، تو وہ ساری کہتی تھی کہ شیمہ تمہارے بھائی جیسا خوبصورت بھائی ہمارے نہیں. کیا بات. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اعزازی اکرام، اعزازی نوازا اور بہت نوازا کہ ساری کائنات سے بکھرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. بچپن ہی سے جس طرح آپ ذکر فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں ہم کسی کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو وہ داستان، وہ واقعات نہیں ملتے کہ جس طرح اپنے چھوٹے بھائی کا یا اپنا جو ہمشیر تھا، اپنا رضائی بھائی تھا، اس کے لیے حصہ چھوڑ دینا، کہ ابھی شیرخواری کے عالم کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی اس قدر بلند مثال قائم فرماتے ہیں. پیر صاحب، آپ کی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پرورش اور تربیت، بلکہ یوں کہیں گے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کا اعزاز ہے وہ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب اور آپ کے چچا جان حضرت سیدنا ابو طالب علیہم السلام کو حاصل ہوا. تو کس طرح انہوں نے خدمت کی حضور سرور کائنات کی بچپن سے لے کر جوانی تک، اس حوالے سے روشن ڈالیں. دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ ہمارے نوجوان مفتی صاحب ہیں، ان جیسے علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، سننے سے کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو بعض دفعہ کتابوں سے نہیں ملتی ہیں. بے شک. تو آپ نے اس سے قبل وہ یتیم اور در یتیم کی بات کر رہے تھے، تو میں ایک نقطہ اگر جناب ارشاد بیان کر دوں کہ نقطہ یہ ہے کہ یتیم اور در یتیم، یتیم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پرورش کرتا ہے. اللہ. در یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں جن کے ٹکڑوں پہ ساری کائنات پرورش کرتی ہے. کیا بات. یعنی وہ اما السائل فلا تنہر. سبحان اللہ. یعنی آپ کو مطلب اللہ نے ایسا در یتیم بنایا ہے، ایسا در یتیم بنایا ہے کہ مطلب ہے کہ یتیم ہو یتیم تو پھر آپ کو در یتیم کیوں کہا گیا؟ تو علماء نے یہاں
یہی فرمایا کہ یتیم دوسروں کی ٹکڑوں پہ پرورش کرتا ہے، چچا ہو گیا، خالہ ہوگی، ماموں ہو گئے، لیکن در یتیم جس کے ٹکڑوں پہ کائنات پرورش پائے اسے در یتیم کہتے ہیں۔ بہرکیف آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال تو حضور کی عمر تھی جب دادا کا وصال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا وصال ہوا، تو 8 سال کی عمر میں دادا، 2 سال بعد دادا جی کا وصال ہو گیا، تو بقیہ سارا جتنا ٹائم ہے وہ حضرت ابو طالب نے دھیان رکھا ہے حضور کا۔ باقی بھی تھے چچا جو ہیں یعنی، لیکن سب سے زیادہ یہ گھر جو ہے نا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ 7 کمرے تھے، گھر ایک ہی تھا، 7 یہ حضرت عبداللہ کا کمرہ ہے، یہ حضرت ابو طالب کا کمرہ ہے، مطلب ایک کمرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ زیادہ ٹائم ہے یہ گھر ایسا ہے حضرت ابو طالب کا، یہ ایسا گھر ہے کہ میرا خیال ہے کہ ساری اللہ نے کائنات اسی گھر میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، چچی بار بار آتی ہے، چچی بار بار حضرت فاطمہ بنت اسد بار بار آتی ہیں کہ چلیں آج میرے کمرے میں آ جائیں، اکیلی ہیں مطلب، لیکن آپ نہیں جاتی، ادھر ہی اپنے کمرے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو نگرانی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی کی ہے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے بھی کی ہے۔ اچھا، جس طرح مولا کائنات علی کی پرورش جو ہے وہ رسول کائنات نے کی ہے، اس طرح حضور کی پرورش ساری جتنا دھیان نگرانی جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ تو 8 سال کی عمر میں دادا جان کا وصال ہو گیا۔ اچھا، دادا جان سب سے زیادہ حضور کا خیال رکھتے تھے، اور بھی تھے پوتے اور بھی تھے، لیکن ان کا زیادہ نگرانی کرتے تھے۔ کوئی ذرا بھی زبان سے کوئی چیز کوئی ہوتا تھا تو بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو آخری وقت میں پھر حضرت ابو طالب کی ڈیوٹی لگی۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی پرورش کیسے ہوئی، بعض کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے شاہ صاحب کہ کثیر العیال تھے اور قلیل المال تھے، ایسا بھی لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی، شاید رائٹر اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، یا اس گھرانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بالکل ایسے ہی اس گھر میں۔ اب مجھے بتائیں اس گھر میں تو 100 اونٹ تو ویسے ذبح ہو جاتے تھے۔ اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا تو پہلی دعوت تو حضور کے گھر میں ہوئی ہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ کیا بات! پہلا کھانا، پہلی دعوت تمام سرداران مکہ جن کو بلایا گیا تھا، ان کی پہلی دعوت تو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ بے شک۔ تو پتہ نہیں کتنے اونٹ انہوں نے ذبح کیے ہوں گے۔ کثیر العیال ہونا اور بات ہے، لیکن قلیل المال جو ہے نا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب رائٹر ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، وہ لکھ جاتے ہیں، لیکن اس گھر میں قلیل المال والی کوئی بات تھی نہیں۔ دیکھیے، کعبۃ اللہ کی جو خدمت کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بغیر سرمایہ کے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پانی پلانے کی ذمہ داری، پانی پلانے کی ذمہ داری، مہمانوں کو ٹھہرانے کی ذمہ داری، باہر سے جتنے سفیر قافلے آتے کعبہ کے اندر طواف کرنے کے لیے، ان کی میزبانی کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو ٹھہرانا، ان کو کھانا کھلانا، ساری ذمہ داری ان کی۔ بالکل۔ تو پھر قلیل المال تو نہ ہوئے، اگر قلیل المال ہوتے تو پھر یہ ذمہ داری نہ ہوتی۔ بہرکیف حضرت ابو طالب نے پہلا اجلاس بھی، پہلی میٹنگ بھی، جب حضور نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے، پہلا کھانا بھی آپ کی طرف ہوا، پہلی دعوت بھی آپ کی طرف ہوئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا جان جو ہیں، انہوں نے بڑی کیئر کی، آپ کی بہت کیئر کی ہے۔ ایک تو آپ کے والد نہیں تھے، دوسرا 6 سال کی عمر میں پھر والدہ کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی صدمہ تھا، اور صدمہ در صدمہ باپ کا نہ ہونا، مطلب ہے کہ باپ سر پہ ہو تو کتنا بچوں کو ناز نخرے خوشیاں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے مطالعے کی بات کرتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے اور حضرت ابو طالب نے حضور کو فیل نہیں ہونے دیا
محسوس نہیں ہونے دیا کہ کسی چیز کی کوئی کمی ہو. باقی وہ رسم و رواج تو تھے کہ عمرا کے بچے دائیاں لے جاتی تھیں، اور وہ ایک سسٹم تھا. وہ آج بھی میرا خیال ہے ڈے کیئر سینٹر آج بھی چل رہے ہیں جی. تو اگر یہ سوال میں یونیورسٹی میں ایک اپنا اسی پہ کر رہا تھا اسپیشلائزیشن ایجوکیشن میں، تو میرا ایک ٹاپک بھی تھا ڈے کیئر سینٹر پہ. تو پھر میں نے وہ نا ریفرنس دیا، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جائز نہیں ہے، تو میں نے اس پر یہ ریفرنس کوڈ کیا کہ اس وقت بھی حضور کے دور میں بھی ڈے کیئر سینٹر تھے، لیکن وہ انفرادی کہہ لیں یا 2 بچے لے جانا یا 1 لے جانا، دائیاں دور دراز مطلب ایک بچے لے جاتی تھیں اپنے دیہاتوں میں، ان کی پرورش کرتی تھی، پھر ان سے وہ معاوضہ ملتا تھا. آج ذرا پاپولیشن بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی. ابھی بھی جو بچے شہری ہیں اور دیہات کے بچوں میں ان کی ساخت میں ان کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیہات کا رہنے والا بچہ اپنی جو ماں بولی ہوتی ہے، جس طرح کسی کے پنجابی ہے، پٹھاری ہے، یا سرائکی زبان ہے، یا سندھی ہے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے بول سکتا ہے. لیکن شہر میں آنے کے بعد وہ اپنی زبان سے وہ شغف نہیں رہتا. یہ بھی حکمتیں ہوتی تھی کہ زبان سیکھ لے اور وہاں کا جو خالص دودھ ہے اور وہ ساری چیزیں وہاں پر پیا جائے، اور اس پیور دیہاتی ماحول کے اندر وہ جو اپنی ثقافت اور تہذیب ہے اس کے اندر رہ کر بچہ پروان چڑھے. فزیکلی شاہ صاحب آج بھی، لیکن اس وقت بھی یہی سسٹم تھا. فزیکلی آج بھی دیہاتوں کے جو بچے ہیں نا جی، وہ شہری بچوں سے فزیکلی زیادہ مضبوط ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے، مطلب خالص دودھ کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، سبزے کے اعتبار سے، فضا کے اعتبار سے، وہ آج بھی فزیکلی. اور یہی وہ سیم تھی کہ میرا جب ECE میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں میرا وہ تھا نا، تو میں نے پھر جب یہ کوڈ کیا نا اپنا کہ اس وقت بھی ڈے کیئر سینٹر تھے اور آج بھی ڈے کیئر سینٹر ہیں. پاپولیشن کے اعتبار سے آج ذرا تھوڑی آبادی بڑھ گئی. جی، پروفیسر نے میرے اوپر بڑے کوشچن کیے تھے اس وقت. اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ دودھ پلانا جو بچے کو ماں کے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کیونکہ بلا مفتی صاحب نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر فرض اور واجب ماں کے اوپر ہوتا تو پھر بچے ڈے کیئر سینٹر میں نہ جاتے اور دائیاں دودھ نہ لے کے جاتے. یہی وہ صورتحال ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دادا جان نے بڑی کیئر کی آپ کی، بہت کیئر کی. پھر چچا جان نے بڑی کیئر کی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ کیئر کی ہو ہر مسائل میں. دیکھیے کچھ بچے پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے طبی طور پر انسان کا میلان بڑھ جاتا ہے. ان کی ادائیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. تو حضور سرور کائنات تو سراپا نور تھے، اور ایک ایک ادا، وہ کیا خوبصورت بولنے کا انداز ہوگا، وہ چلنے کا انداز. جب حضور سرور کائنات حضرت سیدہ آمنہ کے آنگن میں دوڑتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے، تو وہ کیا خوبصورت کیفیات ہوتی ہوں گی. تو ہر کسی کا دل کرتا ہوگا کہ میں پیار کروں. وہ کیسا وہ موسم ہوگا جب جھولے میں ہو تو فرشتے جھولے جلا. سبحان اللہ. مقصد ہے کہ ماں اپنے کا مطلب جو ہے وہ کام کر رہی ہو، اس کے پاس ٹائم نہ ہو، بچہ جھولے میں ہے، جب دیکھیں تو جھولا ہل رہا ہے، جب دیکھیں تو جھولا ہل رہا ہے. مقصد یہ کہ گھر کا معطر ہو جانا، کیا بات، گھر میں روشنی کئی گنا زیادہ ہو جانا، خوشبوؤں کا گھر بن جانا، سبحان اللہ، کسی چیز کی کمی وہاں نہ ہونا، یہ ساری صفات حضور کے آنے سے اس گھر میں تھی ہیں. بے شک بے شک. علامہ حسن رضا صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں کہ جس طرح ابھی پیر صاحب ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات جب تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ ہی اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات کا جو جھولا تھا وہ از خود جو ہے وہ جھلایا جا رہا ہوتا تھا. اور یہ بات، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ فرشتے یہ نوکری کیا کرتے تھے. اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے کے اندر، پنگھوڑے کے اندر موجود ہوتے یا اپنے بستر پر محو استراحت ہوتے، لیٹے ہوتے، تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کہ حضور سرور کائنات اپنی انگلیوں سے اشارہ فرماتے تو وہ چاند یہ خدمت سر انجام دیتا کہ جس طرف اشارہ فرماتے اس طرف چلا جاتا، اور حضور اس کے ساتھ، چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور یہ بھی بہت بڑی شان ہے کہ حضور کے کھلونے یہ عام چیزیں نہیں بلکہ چاند اور ستارے اور یہ کہکشائیں ہیں. جہاں تک آج کا انسان اگر وہاں تک رسائی حاصل کر لے تو وہ اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتا ہے. تو حضور سرور کائنات کی یہ جو کیفیت ہے بچپن کی، اس
کے اندر اور کون سے ایسے روح کو تسکین دینے والے اور ایمان کو جلا بخشنے والے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ کچھ اور بھی بیان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی اگر بات کی جائے اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا، میرا خیال ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو اس سے زیادہ بڑے مرتبے بھی عطا فرمائے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو مجھ سے تو پہلے ہی ہونے لگے. سبحان اللہ. مطلب حضرت اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ فرماتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ میں آئے تو جو پریشانیاں جو تکالیف دیگر عورتوں کو ہوتی ہیں ان اوقات میں مجھے ویسی نہیں. اور پھر فرمایا کہ میں جب پانی بھرنے جاتی تھی تو پانی سر پہ رکھتی تھی لیکن پانی کا جو برتن ہوتا تھا وہ میرے سر سے تھوڑا اونچا ہوتا تھا. یہ حضرت اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پیٹ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ انداز تھا. آپ اس سے پہلے چلے جائیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے لوگوں کو محبت ہو جاتی تھی. کیا بات. آپ کی پیشانی چمک رہی ہوتی تھی، آپ کو جو بھی دیکھتا تھا تو پیار ہو جاتا تھا، آپ سے محبت ہو جاتی تھی. وہ ایک عورت نے آپ کو پیغام نکاح بھی دیا. اچھا. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کے جب پوچھا تو پتا چلا میرا تو نکاح درج کر دیا گیا، طے کر دیا گیا. ہمارے والد محترم نے ہمارا نکاح حضرت اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دیا. تو شادی کے بعد پیغام دینے گئے، بتانے گئے کہ میرا انتظار نہ کرنا. اس کو محدثین نے روایت کیا، سیرت نگاروں نے اس کو لکھا. جب بتانے گئے تو اس نے دیکھ کے دروازہ بند کر لیا اور کہا آج تمہارے پیشانی پر وہ نور نہیں ہے جو پہلے تھا. تو پھر پوچھا کہ شادی کر لی؟ تو فرمایا کہ شادی کر چکا ہوں. فرمایا آج مجھے پتا چل گیا وہ جس کی امانت تھی وہاں پہنچ چکی ہے. تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے حوالے سے جو معجزات ہیں وہ تو پہلے سے جاری ہیں. اور پھر حضرت اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ کے وجود اقدس میں، وجود مطہر میں جب نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ فرماتی ہیں میں جہاں جاتی ہوں تو جب پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، پانی کنارے تک آ جاتا ہے. مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیچے جھکنا ہی نہیں پڑتا. میں لکڑیاں والا معاملہ ہے وہ سر پہ اٹھاتی ہوں تو لکڑیاں میرے سر سے اونچی ہیں. اور جو تکالیف، جو پریشانیاں ڈلیوری کے وقت عورتوں کو ہوتی ہیں، فرمایا مجھے تو وہ بھی نہیں ہے. اور پھر معجزہ کیا بتایا؟ فرمایا میں نے مکے میں رہ کے شام کے محلات کو دیکھا. سبحان اللہ. اس قدر ہر شے سارے پردے اٹھ گئے، ہر شے میرے گھر کی طرف جھک رہی ہے. کعبۃ اللہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور ایک جگہ پر کہا گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا جانتے ہو، اس بارے میں تمہیں کیا معلوم. لیکن نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ ولادت باسعادت کے بعد معجزے ہونا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان کرنا اور پھر شک صدر والا معاملہ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر کی جا سکتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بکریاں چرانا، اور بکریاں چرتی کہاں؟ حضور کے ساتھ ہی رہتی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کے جو معجزے تھے. آپ کا جو بچپن تھا وہ بڑا حسین، پھر آپ بڑے محبت سے بکریاں چراتے تھے. آپ نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا. تو یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. یہ بچپن سے ہی سارے معاملات تھے. حضرت اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کے وقت جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضور تشریف لائے اور آپ نے سجدہ فرمایا، بتایا کہ یہ جگہ بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، اور میں جس جگہ پر سجدہ کر رہا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہے. مطلب وہ جو پریشانیاں دیگر بچوں کو ہوتی ہیں کہ ان کو نہلانا ہے، ان کو غسل دینا ہے، ان کو لباس پہنانا ہے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. آپ کی ذات بڑی نرالی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں موجود تھے تو حضور کے چہرے کی برکت سے ان کے گھر کے اندر چراغاں رہتا، روشنی رہتی. تو پوچھا جاتا کہ یہ اس قدر آپ اسراف کرتی ہے؟ تو فرماتی کہ یہ میں نہیں بلکہ حضور کے وجود کی برکت ہے. علامہ پیر صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسد رضا صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط
تیری رضا میں ہے اور ذکر مصطفیٰ میں ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ پروردگار عالم امت پر خیر فرما، امت کی خیر فرما، ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما، پاکستان کی خیر فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، پروگرام کو دیکھنے والے سننے والے یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔